صحابی آئے کہنے کہ یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، وہ منافق تھا، اس کی کھجور تھوڑی ہو کر میرے گھر کی طرف اس کے شاخیں، جب پھل آتا ہے تو کھجوریں پک کر نیچے گرتی ہیں، میرے چھوٹے بچے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ ادھر سے بھگا آتا ہے اور ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں اس کو یہ گر گئی تو گر گئی، کسی بچے نے اٹھا لی تیرے کام کی تو ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک، آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی وہ کھجور کا میں تمہارا سودا کرنا چاہیے۔ کیا؟ کہا وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک کھجور مجھ سے لے لو۔ اور وہ تو تھا منافق، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کھجور مجھے بڑی پسند ہے، میرے بچوں کو اس کا پھل بڑا پسند ہے، ہم سارے گھر والے اس کے لائیں، اگر کوئی اور آپ میں فوراً پیش کر دیتا۔ ٹھیک ہے اٹھ کے چلا گیا۔ ابو الدحداح ایک انصاری صحابی بیٹھے ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو کھجور لے کے دے دوں تو مجھ سے وعدہ فرماتے ہیں جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں جو بھی کر بہت اچھا۔ پیچھے پہنچ گئے، اے بھائی کھجور کا سودا کرو، ارے جا میں نے اللہ کے ساتھ نہیں کیا۔ کہنے لگے مانگی قیمت لے لو۔ کہا بھائی میں نے بیچنی نہیں، تو مانگ تو صحیح۔ تیل ہی نہیں تو راجہ کیوں ناچے؟ تو اس نے کہا میں ایسی قیمت مانگوں دے ہی نہ سکے۔ کہنے لگا اپنا باغ دے دو اور کھجور لے لو۔ اس کے باغ میں 600 کھجوریں تھیں۔ ابو الدحداح کے باغ میں 600 کھجوروں کا باغ تھا۔ یہ بطور اگر آپ کسی زمیندار کی آنکھ سے دیکھو تو اتنی بڑی دولت اور سرمایہ ہے۔ 600 کھجوروں کا باغ مانے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو الدحداح کی سنو، کہہ رہے ہیں پھرو گے تو نہیں اپنے معاہدے سے پھرو گے تو نہیں۔ سبحان پھرنا تو اس کو چاہیے۔ نہیں میرا دماغ خراب ہے، 600 دے کے دے، آپ میں روٹی کی تھکاؤں۔ یہ تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، یہ یوں کہہ رہے ہیں اپنی بات سے پھرو گے تو نہیں۔ کہا میں کہوں پھروں گا، میں کو پاگل کا ڈن باغ تیرا کھجور میری۔ فلا وربک، دوڑ لگا یا رسول اللہ ابشر مبارک، کیا ہو؟ میں نے کھجور خرید لی، اب آپ اس کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا کتنے میں؟ 600 کھجوریں دے دی، باغ دے دیا پورا۔ تو آپ نے فرمایا ہمارا بھی کینسل، معاہدہ سن اپنے نبی کی زبان میں ابھی دیکھ رہا ہوں جنت میں بے شمار باغات نے لگا دی اور تیرے لیے عالی گھر بنا دی۔ ہر باغ میں گھر بناتے، تو جتنے باغ ہیں تیرے محل ہیں، میرے رب نے بنا دیے۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور وہاں سے دوڑ لگائی اور پہنچے اپنے اندر نہیں گئے۔ چار دیواری ہوتی تھی حفاظت کے لیے، اندر نہیں گئے کہیں دیکھ کے دل پہ اثر نہ ہو جائے۔ باہر سے ام الدحداح کھجوروں کے زمانے میں انصاروں میں شفٹ ہو جاتے تھے راکھی کی حفاظت کے۔ تو بچے اور بیوی باغ میں انہوں نے اندر سے جواب دیا جی باہر آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ ہم نے باغ اللہ کے نبی کے بیچ دیا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں باغ مل گیا ہے۔ تو ان کی بیگم نے یہ کہا رب حل پہ، کیا بڑا سودا کر لیا آپ نے، کیا بڑا سودا کر لیا۔ حالانکہ وہ بچے کہاں سے کھائیں گے، ہم کہاں سے روٹی کہاں سے، رب حل پہ
بہت عالی شان سودا کیا ہے۔ یہ مزاج ایمان ہے اللہ کے رسول کے سامنے کہ ہمیں آپ کے سانچے میں ڈھلنا ہے۔ جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی ایک ایک ادا کو اپنا، اس لیے میں کہا کہ نبی کی نقل ہی اتار لو تو اللہ اصل کا معاملہ کر دے گا، کہ اللہ کو ہر شے پسند ہے۔ تو یہاں نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اپنے حلیہ ہی بنا دوں، شکل مومن کافرہ، تو میں کہتا ہوں شکل بھی کافرہ بنا لے، کرتوت بھی کافرہ بنا لے، یہ تو دو گناہ ہو گئے۔ ہم صرف اپنے نبی کی نقل اتار لیں اور اندر اللہ کے حوالے، اللہ اس پر پتہ نہیں کیسے کیا فیصلے فرماتا کہ اللہ کو اپنے صلی اللہ علیہ السلام نے یہ جادوگروں کو ہدایت کیسے دے دی؟ کہا تیری نقل اتار کے آئے تھے، تیرے جیسا لباس آئے تھے، اچھے لگے میں نے سب کو